السلام علیکم دوستو، میں ہوں عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں گوگا نالج ٹی وی۔ دوستو، تین صحابی حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بغیر کسی قوی عذر کے سستی کے باعث جنگ تبوک میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی سرگزشت بڑی تفصیل کے ساتھ خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ میں جنگ تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں بھی اتنا مالدار نہیں تھا جتنا کہ تبوک کے وقت تھا۔ اس وقت میرے پاس خود اپنی ذاتی 2 اونٹنیاں تھیں، اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 اونٹنیاں نہ ہوئی تھیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر چونکہ سفر دور کا تھا اور گرمی بھی شدید تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تاکہ لوگ تیاری کر سکیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی کہ رجسٹر میں ان کا نام لکھنا بھی دشوار تھا، اور مجمع کی کثرت کی وجہ سے کوئی شخص اگر چھپنا چاہتا کہ میں نہ جاؤں اور پتہ نہ چلے تو ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پھل بھی پک رہے تھے۔ میں بھی سامان سفر کی تیاری کا ارادہ صبح ہی کرتا تھا، مگر شام ہو جاتی اور کسی قسم کی تیاری کی نوبت نہ آتی۔ لیکن میں اپنے دل میں خیال کرتا کہ مجھے وسعت حاصل ہے، جب پختہ ارادہ کروں گا تیاری فوراً ہو جائے گی۔ اسی طرح کئی دن گزرتے گئے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ بھی ہو گئے اور مسلمان آپ کے ساتھ، مگر میرا سامان سفر تیار نہ ہوا۔ پھر بھی مجھے یہ خیال رہا کہ 1-2 روز میں تیار ہو کر لشکر سے جا ملوں گا۔ اسی طرح آج کل پر ٹالتا رہا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک پہنچنے کا زمانہ آ گیا۔ اس وقت میں نے کوشش بھی کی، مگر سامان نہ ہو سکا۔ اب میں جب مدینہ منورہ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو پھر وہی لوگ ملتے ہیں جن کے اوپر نفاق کا بدنما داغ لگا ہوا تھا یا وہ معذور تھے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچ کر دریافت فرمایا کہ کعب نظر نہیں آتے، کیا بات ہوئی؟ ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو مال و جمال کے فخر نے روکا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غلط کہا، ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھلے آدمی ہیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سکوت فرمایا اور کچھ ارشاد نہ فرمایا، حتیٰ کہ چند روز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی خبر سنی تو مجھے رنج و غم ہوا اور فکر پیدا ہوئی۔ دل میں جھوٹے عذر آتے تھے کہ اس وقت کسی فرضی عذر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ سے جان بچا لوں، پھر کسی وقت معافی کی درخواست کر لوں گا۔ اور اس بارے میں اپنے گھرانے کے ہر سمجھدار سے مشورہ کرتا رہا، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ حضور تشریف لے ہی آئے ہیں تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ بغیر سچ کے کوئی چیز نجات نہ دے گی، اور میں نے سچ عرض کرنے کی ٹھان لی۔ حضور کی عادت شریفہ تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لائے تو اول مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے اور وہاں تھوڑی دیر تشریف رکھتے کہ لوگوں سے ملاقات فرمائیں۔ چنانچہ حسب معمول حضور تشریف لائے اور مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں تشریف فرما رہے، اور منافق لوگ آ کر جھوٹے عذر کرتے رہے اور قسمیں کھاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر حال کو قبول فرماتے رہے اور باطن سے اعراض فرماتے رہے کہ اتنے میں بھی حاضر ہوا اور سلام کیا۔ حضور نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا اور اعراض فرمایا۔ میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ نے اعراض کیوں فرمایا؟ خدا کی قسم میں نہ تو منافق ہوں، نہ مجھے ایمان میں کچھ تردد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہاں آ۔ میں قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا، تجھے کس چیز نے روکا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کے غصے سے کوئی نہ کوئی بات بنا کر خلاصی پا لیتا کہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ اللہ نے عنایت فرمایا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے متعلق مجھے علم ہے کہ آپ کے سامنے جھوٹ نہیں چل سکتا۔ یا رسول اللہ، بے شک آپ کو غصہ آ رہا ہے، لیکن قریب ہے کہ خدا کی ذات پاک آپ کے عتاب کو زائل کر دے گی۔ حضور، میں سچ ہی عرض کرتا ہوں کہ واللہ مجھے کوئی عذر نہ تھا، اور جیسا فارغ اور وسعت والا میں اس زمانہ میں تھا، کسی زمانہ میں بھی اس سے پہلے نہ ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ پھر فرمایا کہ اچھا اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ حق تعالیٰ خود فرمائیں گے۔
میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے ملامت کی کہ تو نے اس سے پہلے کبھی کوئی گناہ نہ کیا تھا، اگر تو کوئی عذر کر کے حضور سے استغفار کی درخواست کرتا تو حضور کا استغفار تیرے لیے کافی تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ایسا ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ 2 شخصوں کے ساتھ اور بھی یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے بھی یہی گفتگو کی جو تو نے کی، اور یہی جواب ملا ان کو بھی جو تجھ کو ملا ہے۔ ایک ہلال بن امیہ، دوسرے مرارہ بن ربیع۔ میں نے دیکھا کہ 2 صالح شخص جو بدری بھی ہیں وہ بھی میرے شریک حال ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے بولنے کی ممانعت فرما دی کہ کوئی شخص ہم سے کلام نہ کرے۔ اب اس ارشاد کی صحابہ کرام نے تعمیل اس طرح کر کے دکھائی کہ کعب فرماتے ہیں کہ حضور کی ممانعت پر لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور ہم سے اجتناب کیا، گویا دنیا ہی بدل گئی، حتیٰ کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے ہمیں تنگ معلوم ہونے لگی، سارے لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے، در و دیوار بیگانے ہو گئے۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ میں اس حال میں مر گیا تو حضور جنازہ کی نماز بھی نہ پڑھیں گے، اور خدا نخواستہ حضور کا وصال شریف ہو گیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہوں گا اور مجھ سے کوئی کلام نہ کرے گا، نہ میری نماز جنازہ پڑھے گا، کہ حضور کے ارشاد کے خلاف کون کر سکتا ہے۔ غرض ہم تینوں نے 50 دن اسی حال میں گزارے۔ میرے دونوں ساتھی تو شروع ہی سے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے، میں سب میں قوی تھا، چلتا پھرتا، بازار میں جاتا، نماز میں شریک ہوتا، مگر مجھ سے بات کوئی نہ کرتا۔ حضور کے مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا اور بہت غور سے خیال کرتا کہ حضور کے لب مبارک جواب کے لیے ہلے یا نہیں۔ نماز کے بعد حضور کے قریب ہی کھڑے ہو کر نماز پوری کرتا اور آنکھ چرا کر دیکھتا کہ حضور مجھے دیکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں ادھر ادھر متوجہ ہوتا تو حضور منہ پھیر لیتے اور میری جانب سے اعراض فرما لیتے۔ غرض یہی حالات گزرتے رہے اور مسلمانوں کا بات چیت بند کر دینا مجھ پر بہت ہی بھاری ہو گیا، تو میں ابو قتادہ کی دیوار پر چڑھا۔ وہ میرے رشتہ کے چچا زاد بھائی تھے اور مجھ سے تعلقات بھی بہت ہی زیادہ تھے۔ میں نے اوپر چڑھ کر سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے ان کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ انہوں نے اس کا جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دی اور دریافت کیا، وہ پھر بھی چپ ہی رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر قسم دے کر پوچھا، انہوں نے صرف اتنا کہا، اللہ جانے اور اس کا رسول۔ یہ کلمہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہاں سے لوٹ آیا۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک قبطی کو جو نصرانی تھا اور شام سے مدینہ منورہ اپنا غلہ فروخت کرنے آیا تھا، یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی کعب بن مالک کا پتہ بتا دو۔ لوگوں نے اس کو میری طرف اشارہ کر کے بتایا۔ وہ نصرانی میرے پاس آیا اور غسان کے کافر بادشاہ کا خط مجھے لا کر دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری آقا نے تجھ پر ظلم کر رکھا ہے، تجھے اللہ ذلت کی جگہ نہ رکھے اور ضائع نہ کرے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خط پڑھ کر انا للہ پڑھی کہ میری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کافر بھی مجھ میں طمع کرنے لگے ہیں اور مجھے اسلام تک سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگی ہیں، یہ ایک اور مصیبت۔ اور اس خط کو میں نے تندور میں پھونک دیا اور حضور سے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو آپ کے اعراض کی وجہ سے کافر بھی مجھ میں طمع کرنے لگے ہیں۔ اسی حالت میں ہم 40 روز گزرے تھے کہ حضور کا قاصد میرے پاس آیا یہ ارشاد لے کر کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا منشا ہے، اس کو طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، بلکہ اسے علیحدگی اختیار کر لو۔ اور میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی انہی قاصد کی معرفت یہی حکم پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو اپنے میکے میں چلی جا، جب تک اللہ تعالیٰ اس امر کا فیصلہ نہ فرمائے وہیں رہنا۔ ہلال بن امیہ کی بیوی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلال بالکل بوڑھے شخص ہیں، کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہوگا تو ہلاک ہو جائیں گے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کام کاج ان کا کر دیا کروں۔ حضور نے فرمایا، اچھا، اس بات کی تجھے اجازت ہے مگر قربت نہ ہو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس بات کی طرف تو ان کو ملان بھی نہیں، جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا ہے آج تک ان کا وقت روتے ہی گزر رہا ہے،
حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس حال میں 10 روز اور گزرے کہ ہم سے بات چیت میل جول چھٹے ہوئے پورے 50 دن ہو گئے۔ 50ویں دن صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نہایت غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ زمین مجھ پر بالکل تنگ تھی اور زندگی دوبر ہو رہی تھی کہ صلاح پہاڑ کی چوٹی پر ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی کہ کعب خوشخبری ہو تم کو۔ میں اتنا ہی سن کر سجدہ میں گر گیا اور خوشی کے مارے رونے لگا اور سمجھا کہ تنگی دور ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہی ہماری معافی کا اعلان فرمایا، جس پر ایک شخص نے پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی جو سب سے پہلے پہنچ گئی۔ اس کے بعد ایک سوار بھاگے ہوئے آئے۔ میں نے اپنے پہننے کے کپڑے اس بشارت دینے والے کی نظر کیے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی طرح میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی خوشخبری لے کر لوگ گئے۔ میں جب مسجد نبوی میں گیا تو وہ لوگ جو خدمت اقدس میں حاضر تھے مجھے مبارکباد دینے کے لیے دوڑے، اور سب سے پہلے ابو طلحہ نے بڑھ کر مبارکباد دی اور مصافحہ کیا، جو ہمیشہ ہی یاد رہے گا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر سلام کیا تو چہرہ انور کھل رہا تھا اور خوشی کے انوار چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ حضور کا چہرہ مبارک خوشی کے وقت چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری جتنی جائیداد ہے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ حضور نے فرمایا، اس میں تنگی ہوگی، کچھ حصہ اپنے پاس بھی رہنے دو۔ میں نے عرض کیا، بہتر ہے کچھ حصہ میرے پاس بھی رہنے دیا جائے۔ مجھے سچ ہی نے نجات دی، اس لیے میں نے عہد کیا کہ ہمیشہ سچ ہی بولوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اطاعت، دینداری اللہ کے خوف کا ایک نمونہ ہے۔ ان کے پاس لوگوں کی پاکیزہ زندگی کی مثال کسی امت میں نہیں ملتی۔